الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک معزز و محترم بزرگوں جوانوں عزیزوں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے مسجد دے اندر گھران دے اندر بابردہ تشریف فرما قابل عزت و قابل تکریم ماؤ بہنوں بیٹیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت دی ذات دا بے حد و بے حساب انگنت لا تعداد شکر احسان کرم نوازی مہربانی پاک ذات رب العالمین نے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اپنے پاک مقدس بابرکت پاکیزہ گھر مسجد شریف دے اندر حاضر ہون دی ہمت و توفیق نصیب فرمائی جمعۃ المبارک دا دن نے چند حساب نال دن اوئیے یعنی کہ جمعہ لیکن چند حساب نال ایک دن دا فرق ہے 14.5 صدیاں پیچھے چلے جاؤ
اس تو پہلے چھوٹے چھوٹے غزوات 4-5 ہو چکے سن، مگر یہ بڑا مارکہ سی اور پہلا مارکہ سی۔ حق و باطل دا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلامان انہاں صحابہ نو فرمایا کہ جنہ تن من دھن مال جان گھر بار اولاد وطن پیسہ گویا کہ سب کچھ رسول اللہ دی ذات تے قربان فرمایا۔ صرف زبانی نہیں بلکہ دلوں بھی حضور نال جڑ گئے۔ محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں اور جڑے حضور دے نال والے نے فرمایا کافراں اتے زبردست نے اور آپس میں بھائی بھائی۔ قرآن دی بات کافراں اتے زبردست آپس میں بھائی بھائی۔ انہاں وچ کئی لوگ رہ بھی گئے، جی یہ پہلا مارکہ جو بدر کا ہے، کئی رہ بھی گئے۔ بسم اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ دوسرا مارکہ جدوں عہدہ ہویا تو جو لوگ رہ گئے سن انہاں دا زیادہ ہی اصرار سی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3000 تو زیادہ قریش مکہ بدر دا بدلہ لین واسطے دوبارہ آ رہے ہیں مدینے۔ تو حضور دی رائے یہی سی کہ اسی مدینے وچ رواں گے، لیکن بہت زیادہ کچھ جوشیلے لوگ سن جڑے بدر شامل نہ ہو سکے، انہاں کہا کہ نہیں اسی باہر نکل کے مقابلہ کرا گے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی غلاموں اللہ دے رستے میں جہاد کرنے تلواراں بھی کم نے، سوار بھی کم نے اور سواریاں بھی کم نے۔ جمعہ دا اجتماع میں بھی اور آپ حضرات بھی اور ساری دنیا دے مسلمان ذرا اپنے تھوڑے جے ایمان نو ٹٹولیے۔ جس وقت اللہ تے بھروسہ توکل نہ ہوئے نا پھر سامان زیادہ بھی ہوئے تے بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تعداد کم ہوئے سامان زیادہ نہ ہوئے توکل دی ذات تے ہوئے نیت صاف ہوئے، اللہ فرماندہ ہے بس یقین جانے ہو کہ اللہ دی مدد تو انہوں آوے گی۔ بظاہر مقابلہ نہیں، بازیاں نے 305 لکھے ہیں، بازیاں نے 313 لکھے ہیں، لیکن 313 جی زیادہ مستند ہے۔ 313 جنہ وچوں کچھ نے 5 لکھے ہیں، بازیاں نے 3 بھی لکھے ہیں، 2 تک بھی لکھے ہیں، چلو 5 ہی کر لو۔ 5 گھوڑے ٹھیک ہے جی، بندے 313 5 گھوڑے زیادہ تو زیادہ تقریباً 60 اور 70 دے درمیان اونٹ اور ٹوٹل 8 تلواراں۔ اور یہ لڑنے چلے ہیں، مقابلے کے لیے چلے ہیں بہت بڑے لشکر سے جو 3 گنا ان سے بڑا ہے، 3 بڑا۔ اور ایمان دی حالت کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا غلاموں خیال کریو ٹرتے پیو کدھرے میدان میں جا کے میں نو جواب نہ دے جانا۔
زندگی بڑی پیاری ہوندی ہے ہر بندے نو زندگی نال پیار ہے اور وہ چاہتا ہے کسے نہ کسے طرح زندگی بچ جائے محفوظ ہو جائے مدینہ پاک دے انصار وچوں نبی علیہ السلام دے غلام اگے ہو کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضور بار بار پوچھ رہے ہیں فرمایا دسو جانا چاہیے ہے کہ نہیں جانا چاہیے کوئی رائے دیو مشورہ دیو حضور ٹٹول رہے نے غلامہ دے دلان اللہ اکبر سبحان اللہ مدینہ پاک دے انصار وچوں صحابی اگے ود کے عرض کر دینے کملی والے آپ بار بار ساڑھے کولو کیوں پوچھ دے ہو حبیبی یا رسول اللہ آپ حکم کرو ساڑیاں جانا آپ دے حکم تے قربان ہو جانا اچھا ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن جذبہ ان کا دیکھیں جذبہ یہ کہنے ہیں نا جی بعض بندے بہت بڑی گل کر چھوڑی یہ ہو سکنا وہ حضور کی محبت میں اللہ کے دین کے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے پھر اجمع ایسی نہیں ہوتا کچھ یہ کوئی ہو سکنا بادشاہ بڑے بے وقوف مولوی بھی کمال پہ کرنے ہو بادشاہ اللہ اللہ ان تک ان پاکستان بادشاہ امریکہ نہ ٹکر لے سکنا کل پہ کرنے ہو بادشاہ کی پہ کرنے سوچنا بادشاہ کی ممرہ دے بے کے گلہ لے سکنا کوئی لے سکنا نا لیکن ایمان پختہ ہو تو لے سکتا ہے ہاں جی ایمان پختہ تو لے سکتا ہے یہ ایمان پختہ نہ ہوئے صرف گل پیسے نہیں ہوئے ٹھیک ہے دین بھی پیسہ ایمان بھی پیسہ ٹھیک ہے تو پھر پاکستان ایران کو گیس بھی نہیں لے سکنا گل کدی پیسے نہیں آ جائے نا تو ایران کو گیس بھی پریشان بیٹھے ہو جی کیونکہ اس کا حکم نہیں ہے اس کے سارا کچھ کر سکنا ہے انڈیا لے سکنا تو نہیں لے سکنا لیکن ایمان پختہ ہو نا 8 تلواراں 5 گھوڑے 313 رسول اللہ نے فرمایا کی کرنا چاہیے صحابی کے ودے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ بار بار ساڑھے کول کیوں پوچھ دے ہو یا رسول اللہ تسی آرڈر کرو اور تہاڈا آرڈر ہوئے تے اسی سمندراں وچ گھوڑے دوڑا دئیے اور کیسر اور روم نال بھی اسی ٹکر لے سکنے یا رسول اللہ قریش مکہ کیڑیاں چیزاں نے اس وقت دیئے سپر پاور سن ان تک کوئی بندہ پاگل نہیں 313 بندے یار سپر پاور نہ ٹکر لے سکتے لیکن یہ ان کا ایمان تھا یہ صحابی رسول سے اللہ اکبر رو کی عرض کیتی کملی والی عرب دے پیارے رسولو حبیبی یا رسول اللہ سی قوم موسیٰ دی طرح نہیں میدان میں جواب نہیں دے آگے حبیبی یا رسول اللہ سنن والی انو ناممکن نظر آندہ ہے لیکن آپ آرڈر دیو تے کیسر و کسرا للوی ٹکر لے لئیے اسی اپنے گھوڑے سمندرہ میں بھی دوڑا دئیے نبی کریم نے غلامہ دے جواب سنیا کریم آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی میری اللہ انہ دی تعداد والویک ساز و سامان والویک اور تیری ذات تے پھر انہ دے توکل نو تے ویکھنا ایک کیڈے پختہ نے مضبوط نے ڈرن والے نہیں نبی کریم 313 نو لے کے میدان بدر وچ آ گئے قربان جاواں وارحمت للعالمین نبی سرکار مدینہ نے فرمایا غلاموں جمعہ دا دن نے روزہ رکھنے
مشرکین دی تعداد 3 گنا زیادہ ہے خیال کریو گھبراویو نہیں پریشان نہ ہوئیو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے نے اللہ دی قسم میدان بدر وچ اسی سارے راتی سو گئے نبی کریم ایک درخت نال حضور ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے ساری راتی رسول اللہ سنتے نہیں نبی کریم نفل پڑھ دے رہنے اللہ کل دعا منگ دے رہنے حضرت مولا کائنات فرمانے نے میں نبی کریم نو کئی واری ویکھے ہے راتی حضور لیٹے نہیں رب کلو دعاواں کر دے رہنے اللہ کل التجا کر دے رہنے حضور رون دے رہنے وارحمت للعالمین نبی رحمت للعالمین نبی نے سویرے غلاماں نو فرما غلاموں صف بندی کر لو اور مبارکوں نے اللہ نے پیغام بھیجیا ہے رب تواڈی مدد واسطے اپنے فرشتیاں نو نازل فرمائے گا یا رسول اللہ حضرت مولا کائنات فرمانے نے میں نبی کریم نو کئی واری ویکھے اللہ اکبر دوران جنگ بھی نبی علیہ السلام دا جڑا خیمہ بڑھایا ہویا سی آئے آئے صحابہ نے کیا نبی کریم آپ اتھے ٹھہرو گے اچھی جگہ ٹیلی اتے آپ دا خیمہ بڑھا دیتا ہے یا رسول اللہ آپ جنگ دی قیادت فرماؤ گے رہنمائی فرماؤ گے کون جڑا نبی کریم دی حفاظت واسطے معمور کیتا جائے حضرت مولا علی بولے قربان جاواں پھر سیدنا صدیق اکبر بولے عرض کیتی میں ہی نبی کریم دی ذات واسطے کافیاں اللہ تو بعد صحابہ نے کیا ابو بکر نبی کریم نو کوئی دشمنان کے ضرب نہ لگائے وہ ابو بکر فرمایا حضور والتے تاں کوئی آئے گا نا پہلے ابو بکر دی جان تو گزرنا پوے گا فرمایا حضور والبعد کوئی آئے گا پہلے ابو بکر دی جان لینی پوے گی بڑا مشکل ہے آسان کام نہیں حضور تک پہنچنا اللہ اکبر مولا کائنات فرمانے نے میں نبی کریم نوروں دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے نے رسول اللہ دے کندھے مبارک تو کئی واری چادر زمین سے گر گئی یعنی حضور رحمت دو عالم اپنے ہتھاں نو اٹھا کے اللہ دی بارگاہ وچ التجا پہ کر دینے اور حضرت مولا علی فرمانے نے میں دوران جنگ کئی واری میدان وچ گیا حضور دا میں نو خیال آوے میں مڑ کے آ جاواں پھر چلا جاواں پھر خیال آوے تے میں مڑ کے خیمے والا جاواں نبی کریم نو میں ویکھیا سرکار بار بار اللہ دی بارگاہ وچ اسم مبارک دا وظیفہ پہ فرماندے نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حضرت مولا کائنات فرماندے نے نبی کریم دے ہاتھ مبارک کتھے نے بلکہ بعض آقات رسول اللہ نے ہاتھ اتے لے جانے اللہ دی بارگاہ وچ بار بار نبی کریم عرض پہ کر دینے مولا اے 313 نے لے کے آ گیا مولا جے آج مارے گئے قیامت تک پھر تیرا کوئی نہ لین والا نہیں ہوئے گا مولا میں لے کے آ گیا ہن آپ مدد فرماویں آپ مدد فرماویں حضرت مولا کائنات تھے دوسری گل بھی بیان فرماندے نے آپ فرماندے نے بدر وچ اللہ اکبر میں 3 واری اتنا تیز آندھی تے جھکڑ ویکھیا جھلدیاں میں سمجھیا سب کچھ اڑا کے لے جائے گا نظر نہیں آیا پھر دوبارہ بھی ویکھیا تیسری مرتبہ بھی ویکھیا
نبی کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی کملی والیا اے تیز ہوا اے جھکڑ اے آندھی میں زندگی وچ ایڈی تیز نہیں ویکھی 3 واری ویکھی ہے نبی کریم نے فرمایا جڑا پہلا جھکڑ تیز آیا ہے او جناب جبریل آئے نے جماعت نال دوجی جڑی آندھی ہوا آئی ہے حضرت جناب اسرائیل آئے نے تیسری جڑی آندھی آئی ہے حضرت میکائیل آئے نے اللہ نے فرشتیاں دی جماعت بھیجی ہے اللہ اللہ نبی کریم نے فرمایا ڈٹے رہو آئے بات لمبی ہے لیکن عرض کرنا چاہنے بدر دا مقام 313 نے آئے مشرکین مکہ قریش مکہ نو غرور جی اپنی طاقت اوزارہ تے مال و متاع تے نبی کریم دے سامنے آ گئے سرکار نے حکمت جنگی حکمت عملی دے تحت فرمایا تواڈے وچوں کسے نے اگے نہیں جانا حضور نے نیزہ رکھ کے جناب صف بندی فرمائی فرمایا تیر اندازو تساں بیٹھا رہنے جڑا اگے آوے پہلے تیر برساڑے نے پھر تلوار والے ہو تواڈے قریب جدوں آئے تساں لڑنے نے ایک صحابی کہندا میں نبی کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا یا رسول اللہ میرے کل سازو سامان کوئی نہیں رحمت للعالمین نبی صحابی کہندا ہے قسم پیدا کرنے والے دی کیونکہ میرا ارادہ سچا سی میری نیت پختہ سی نبی کریم دی بارگاہ وچ میں گیا نبی کریم نے مینوں ایک درخت دی چھڑی چھوٹی ٹہنی مینوں توڑ کے دے دیتی صحابی کہندا ہے میں او ٹہنی نبی کریم دی دتی ہوئی میں جدھر چلاندا سا اللہ دی قسم تلوار نالوں بھی زیادہ چل دی سی اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ یا رسول زندہ باد اللہ اکبر حضور نے دیتی ہوئی ٹہنی تلوار کی مانند ہو گئی تلوار اللہ اکبر حضور کی دیتی ہوئی ٹہنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے میں نے ایک تھیلی دیتی کہ دیتی جی تھیلی ہے کپڑے دی تھیلا حضور نے میں نے تھیلی دیتی وہ دے چند کھجوراں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس تھیلی نو ڈولنا نہیں جدو بھی تیرا دل کرے نا ایدہ منہ کھول کے تے اینج اس وچوں کھجوراں کٹ دیا کر آئے ہائے ہائے سرکار ابو ہریرہ فرماندے حضور نے میں نے دیتی چھوٹی جی تھیلی حضور نے فرمایا دے وچ کھجوراں نے جدو تینوں بھوک لگے نا اے دے وچ کٹ کے کھا لیتا کر اے ہن ذرا غور کریو سرکار حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو سنو میری بات رسول اللہ نے میں نے وہ تھیلی دیتی نا پھر وہ 1 سال نہیں 2 سال نہیں 4 سال نہیں فریج وچ بھی ایڈی لمبی طویل کسی چیز دی بنیاد نہیں ہوندی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں پھر او 24 سال تک استعمال کی تھی کتنے سال تک دی حضور کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا میں چلاتا رہا جناب عمر کا آیا چلاتا رہا حضرت عثمان کا دور آیا میں چلاتا رہا حضرت عثمان کے قتل کے وقت شہادت کے وقت مدینہ پاک حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے جگہ دغر مچیا نا یعنی کہ منافقین حملہ آور ہوئے مدینے میں غدر پہ گیا ادھے اندر میری وہ تھیلی کھو گئی کسی نے پوچھے ابو ہریرہ زندگی بھی سب تو زیادہ کوئی دکھ ہویا ہوئے فرمایا زندگی بھی اس وقت سب تو زیادہ میں نے 2 بڑے دکھ سن ایک حضرت عثمان پاک دی شہادت دا دکھ سی اور ایک رسول اللہ دی دیتی ہوئی کھجوراں والی تھیلی دا میں نے دکھ سی کہ میری گم ہو گئی اور پھر مزے کی بات حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے حضور علیہ السلام نے میں نے چھوٹی جی گتھی دیتی تھیلی آپ فرمانے نے ساری زندگی اور دیکھ لو 1,24,000 کم و پیش حضور دے صحابہ سن انہاں نو تسی ڈبل کر لو صحابہ دی تمنا ہوندی سی حضور دا مویا مبارک لے لینا کوئی اور تبرک لے لینا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے 24 سال تک کسے بندے نے میرے کول کھجور منگی ہے میں اسے تھیلی وچ ہاتھ پا کے میں دے دیتی ہے اور میں اودے وچ صدقہ بھی کردا رہیا
غریباں نو بھی دیندہ رہے ہوا پتہ نہیں پھر تکلا ہو دوچ کتنے ٹن ہوئے گی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے عثمان پاک دی شہادت دے موقع تک جدوں تی کرو تھیلی گمی نہیں او دے وچوں میرے کول کھجوراں مکیاں نہیں یہ رسول اللہ نے دی حضرت ابو ہریرہ اللہ اکبر قریش مکہ نے کیا نکلا مقابلے وچ آئے عتبہ شیبہ ولید تین نام قریش مکہ دے بڑے بڑے جنگ صحابہ فرماندے نے ساڑے دل وٹی ہو گئے کدونا جدو بدر دا میدان سجیا او دے کولو ایک دن پہلے جدو آسان کے پڑھو لگایا نبی کریم دے ہاتھ وچ تیر سرکار مدینہ بدر دے مقام دا چکر لگا رہے نے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں گھبراویو نہیں اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا وے اجے جنگ ہوئی کوئی نہیں اجے قتل و غارت ہوئی کوئی نہیں ایک دن پہلے نبی کریم تیر نال صحابہ نال لے کے میدان بدر دا چکر لا رہے نے نبی کریم نے فرمایا اتھے عتبہ گرے گا اتھے شیبہ ماریا جائے گا اتھے ولید ماریا جائے گا اتھے امیہ ماریا جائے گا اتھے ابو جہل قتل ہو جائے گا صحابہ فرماندے نے جدو جنگ بدر ختم ہوئی قسمیں پیدا کرنے والے دی جتھے جتھے نبی نے نشان لائے سنے ایک ادھر نہ ہویا نہ ادھر ہویا بالکل بھی نہیں انہاں دا قتل اتھے ہی ہویا جتھے نبی کریم نے نشان لگائے سنے اللہ یا نبی یا نبی یا نبی زندہ آباد زندہ آباد ورحمت للعالمین نبی جدو انہوں نے جنابان کے للکارے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں نکلو آئے ہائے پھر انصار مدینہ پاک والے جڑے مکے وچ نبی کریم نال بیعت کر کے آئے سن یا رسول اللہ جے مکے والے زیادتی کر دینے ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ جے کدے مدینے آئے اسی بیعت کرنے آ پہلے ساڑیاں جانا جان گیاں اس بیعت دے تحت انصار کی ہوئے نبی کریم نے فرمایا نکلو تین جوان مقابلے بچ آئے لیکن وڈیائی تکبر بڑائی دا اتنا غرور کہ قریش مکہ نے کیا محمد ساڑی شان دے خلاف ہے انہاں گھٹیا لوگاں نل کمزور لوگاں نل جنگ کرنا نانا ہے ساڑے شیان شان دے مطابق نہیں ساڑی ذات دے مطابق نہیں اسی قریشہ سردارہ ساڑے مقابلے دا کد ساڑے برابر دا کد جدو اے گل انہاں نے کہی نبی کریم نے فرما انصار اللہ نے تو اڈی قربانی قبول کر لیتی ہے پچھا آ جاؤ انہاں محمد رسول اللہ دی غیرت نو للکارے آوے حضور نے فرمایا او مہاجرین محمد رسول اللہ دی غیرت نو للکارے ہے سرکار مدینہ نے فرمایا یا عبیدہ یا علی یا حمزہ نبی کریم دے غلام للکار کے بولے لبیک یا رسول اللہ حضور نے فرمایا عبیدہ حمزہ علی لبیک یا رسول اللہ فرمایا نا محمد رسول اللہ دی غیلت نو پکارے ہے للکارے ہے تے کہندے نے ساڑے برابر دا کوئی ہوئے فرمایا نکلو انہاں دے مقابلے وچ اللہ قربان جاواں حضرت مولا علی پہلے وار نہ لی لبکے تے جناب سامنے والے دشمن نو ڈھیر کیتا آئے
حضرت امیر حمزہ بھی لبکے تے دشمن ڈھیر کر دیتا حضرت جناب عبیدہ ذرا ضعیف سن وہ کچھ دیر لڑ دے رہے پھر جناب انہوں بھی گرایا خود بھی گرے اتنے دیر بھی جناب امیر حمزہ علی پاک پہنچ کے انہوں ڈھیر کیتا حضرت جناب عبیدہ نو اٹھا لیتا جناب عبیدہ نبی کریم دی بارگاہ بھی صحابہ چکے لے آئے سرکار مدینہ نے جناب عبیدہ دے چہرے نو دیکھیا اللہ اکبر جسم چو خون جاری ہے اکھاں وچوں آنسو نے نبی کریم نے فرمایا عبیدہ روندا کیوں ہے عرض کیتی کملی والیا روندا تا پیا وا دل کردا سی میدان وچ ماریا جاندا یا رسول اللہ میں بچ گیا وا زخم زیادہ آئے نے شاید شہادت میری مقدرہ وچ نہیں نبی کریم نے فرمایا عبیدہ مبارک ہووی قیامت والے دن جدو بدر دیا شہیدانو بلایا جائے گا انہاں بھی سب تو پہلے نا تیرا شامل کیتا جائے حتیٰ کہ یہ اس موقع پر شہید نہیں ہوئے زخمی زیادہ تھے واپسی پر رستے میں ان کی شہادت ہو گئی لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ عبیدہ بدر کے شہیدوں میں پہلا نام تیرا ہے اللہ اللہ نام تیرا ہے قربان جاوا نبی کریم دے غلاموں پھر تلوارہ چل پئیاں نیزے چل پے کیا مقابلہ وے 1000 دے مقابلے وچ 8 تلواراں دا کوئی مقابلہ نہیں پر نبی کریم نے فرمایا میرے اللہ نے دعا قبول کی دیئے ہائے ہائے فرشتیاں دی مدد آئے گی نلے نبی کریم نو اللہ نے فرمایا محبوب ذرا کنکریاں مٹی سٹو نا اللہ اکبر رحمت للعالمین نبی نے بدر دے مقام جو مٹھ بھری مٹی دی کافرہ ور سٹی اللہ اکبر اور قربان جاواں 1000 کافراں وچوں کوئی اجیا نہیں جدی اکھ وچ مٹی نہ گئی ہووے ہائے ہائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی محبوب ہاتھ مٹی سٹن والے تیرے نے اذ رمیتا ہاں تیرے نے آئے تاکہ کافرہ نے کہا نا کہندے میں رحمت للعالمین تے ساڑی اکھاں وچ مٹی پائی ہاں جی سانو انے عقیدہ اللہ نے فرمایا محبوب ایک کافر کی کہندے نے کہ مٹی تو سٹی ہے وما رمیتا ہاتھ تیرے نے اذ رمیتا ہاں تیرے نے اگے فرمایا محبوبہ ایک کافر تے کہندے نے تیرے نے اور بالکل واقعی ظاہراً تیرے نے لیکن ولیکن اللہ رما محبوب ہاتھ تیرے نہیں ہے میرے نے انہاں نو کہا میں رحمت للعالمین ہی آئے تو اڈی اکھاں وچ مٹی میں نہیں پائی رب نے پائی اللہ نے پائی محبوب ہاتھ تیرے نے ہاں تیرے فرمایا تیرے نہیں ہے تے میرے نے اللہ محبوب ہاتھ میرے نے او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ نبی سرکار مدینہ دعا فرما رہے نے جنگ زوراں تے اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن فرماندے نے انہاں وچ چھوٹے بچے بھی نے اللہ اکبر ایک بچہ ننھا جیا میرے کول آیا 8 یا 10 سال دی عمر ہے تے آن کے کہندا چاچا جی مینوں اے دسو نا ابو جال کتھے وے میں کیا بچیو او تے فوج دا جرنیل ہے او تے محافظاں دے گھیرے وچے او بہت سارے بندیاں نے انہوں گھیرا پایا ہے ادا دفاع کرنے پر تسی کیوں پوچھ دیو تے او بچے کہندنے چاچا جی اج اسی گھروں اپنی ماں نال وعدہ کر کے آئے اے ماں اجازت دے اگر ابو جال نبی کریم نو گالاں دیندے اج میدان وچ آپ
آپ مر جاواں گے یا انہوں مار دیا اسی اپنی ماں نال وعدہ کر کے آیا اللہ اکبر اللہ مر جائیں گے یا ماریں گے اسی ناری کو وعدہ کر کے آیا مر جائیں گے یا ماریں گے اسی ناری کو سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو رب دے حبیب نو گالا کر یا مار دیاں گے یا خود مر جاؤں گے اللہ میں جدو اشارہ کیتا ہوں کالے گھوڑے تھے حضرت عبد الرحمن کہنے نے میں اشارہ کر کے مونچے مڑ کے نیچے ویکھیا تے بچے کوئی نہیں ہائے 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 جذبہ شہادت ویکھو نا بچے کوئی نہیں جناب عبد الرحمن فرماند نے مڑ کے میں جدو ابو جہل ول ویکھیا اللہ دی شان ویکھو او ننے جے بچے ابو جہل دے گھوڑے دیاں ٹنگاں وچ جا کے او دیاں ٹنگاں پہ کٹ دے اتے تے پہنچ نہیں سکتے گھوڑے دیاں ٹنگاں پہ کٹ جذبہ دے اللہ اکبر نبی کریم دے غلاماں سرکار نال پیار کرن والے ہو نبی کریم نال محبت کرن والے اللہ اکبر سبحان اللہ جذبہ شہادت ویکھو سرکار مدینہ رو رو کے دعاواں پہ کر دینے صحابہ فرماند نے پھر ایک وقت آیا رسول اللہ نے جدو مٹی چھٹی فرشتیاں دی جماعت آئی آئے آئے اور سانو آوازاں ہوں دیا سن اگے ہو اگے بڑھو اگے بڑھو صحابہ فرماند نے بعد وچ نبی کریم کو لسا پوچھیا یا رسول اللہ بار بار ایک کون کہندا سی اگے چلو نبی کریم نے فرمایا او جبریل سی اپنی جماعت نو کہندا سی اگے چلو واہ کریم نبی اللہ نے اپنا وعدہ سچ فرمایا پھر تقریباً 70 تو زیادہ کفار مارے گئے انہاں دے پیر اکھڑ گئے میدان وچوں نسنا شروع کر دیتا حضرت بلال کہندے نے ایک صحابی رسول امیہ اودے پتر نو جناب پکڑ لیتا اللہ اکبر حضرت بلال کہندے نے جدوں میں انہاں دوواں نو پکڑیا ویکھیا میں کولو گزریا ہائے 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 میرا جوش ود گیا ہائے ہائے میں کیا امیہ تو مینوں بڑا ستایا ہے حضرت بلال کہندے نے میں آواز دیتی رسول اللہ دے غلاموں اے امیہ نے جڑا مکے وچ مینوں ستاوندا رہیا میرے تے سینے تے پتھر رکھدا رہیا وے میری چربی پگھلاندا رہیا وے او صحابی رسول کہندے نے بلال انہوں مارنا نہیں میں پکڑ لیتا وے حضرت بلال نے کیا جے اے نہ ماریا گیا تے پھر بلال مر جائے اللہ اکبر یا رسول زندہ باد سبحان اللہ امیہ بھی ماریا گیا اللہ تعالیٰ نے 70 تو زیادہ تقریباً دے قریب قیدی بن گئے اللہ تعالیٰ نے بدر فتح نصیب فرمائی قربان جاواں جدو فتح نصیب ہوئی نبی کریم فارغ ہوئے سرکار مدینہ نے بدر دے مقام تے نماز عصر پڑھی اللہ اکبر نماز عصر صحابہ فرماند نے نبی کریم نے نماز عصر فرمائی رحمت للعالمین نبی نو دوران نماز اسا مسکران دیاں ویکھیا حضور نو مسکران دیاں ویکھیا اللہ اکبر حضور نو مسکران دیاں ویکھیا نبی کریم نو مسکران دیاں ویکھیا حیران ہو گئے نماز وچ حضور مسکرا رہے نے اور قربان جاواں صحابہ تیری عظمت تو نبی کریم نے نہیں کیا کہ تسی نماز پڑھ رہے سو یا مینوں پہ ویکھ دے سو ہائے ہائے جدو سلام پھیریا صحابہ ایک نہیں کئی صحابہ بولے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
تنو نماز وچ مسکران دیاں ویکھے وجہ کیے نبی کریم نے فرمایا میں نماز پیا پڑھدا سا میرے کولوں میکائیل آئے میکائیل اڑدے ہوئے گزرے میکائیل دیاں پراتے بدر دی دھوڑ پئی ہوئی سی تے نبی کریم نے فرمایا مسکرایا تاواں میکائیل میرے کول گزرے نے میرے ول ویکھ کے کہندے نے یا رسول اللہ راضی ہو اللہ حضور فرماندے نے میکائیل میرے کول واپس جا رہے سن میدان چ تے میکائیل دے پراں تے بدر دی دھوڑ بھی پئی ہوئی سی تے میرے سامنے جدوں میکائیل گزریا تے میرے ول ویکھ کے کہندا یا رسول اللہ راضی ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ راضی ہو حضور فرماندے نے میں کیا کہ میکائیل میں راضی ہاں او دے کہن تے حضور فرماندے نے میں مسکرایا اللہ اللہ نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سرخ رنگ دی گھوڑی تے سوار کیتا بدر دے میدان سرخ رنگ دی گھوڑی تے جبرائیل سوار نے فرشتیاں دی جماعت دی قیادت کر رہے نے واپس گئے اللہ دی بارگاہ وچ میرے مالک جو آپ دا حکم ہے میں پورا کر کے آ گیا وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم دو مرتبہ مسکرائے پھر دیکھنا اگلی گل سرکار مدینہ کو صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ پھر مسکرانا فرمایا جبریل بھی نال سنا اللہ دی بارگاہ وچ واپس چلے گئے رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کر دینے مالک میں آ گیا ماں رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل کیا یار کلو پوچھ کے آیا میں میرے حبیب کل پوچھ کے آیا میں مولا جڑی ڈیوٹی سی میں کر آیا ماں رب تعالیٰ نے کیا نہیں جبریل واپس جا ادو تی کر نہیں آنا جدو تی کر یار اجازت نہ دے اب سنیے جی سنیے اللہ نبی کریم نے فرمایا تو جی دفعہ مسکرائیں جبریل آ گئے اور آن کے عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ دا ڈرے میں ادوں تی کرن آپ کلوں ہٹ کے نہیں جانا جدوں تی کر آپ اجازت نہ دیو اللہ اکبر حضرت جبریل کہنے اگر رسول اللہ اجازت نہ دیں دے میں ساری زندگی رسول اللہ نے محافظ بن کے رہنا سی ساری زندگی یہ تو جبریل ہے جس کی طاقت حضور کی خود جو طاقت ہے حضرت حسان کی نعت پڑھے نا حضرت حسان فرمانے نے نبی کریم کی بارگاہ میں نعت پڑھ دیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو آپ کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی زیادہ طاقت کبرا یعنی زیادہ یہ تو بہت بڑی بات ہے صغرا کم تو کم بھی یا رسول اللہ آپ کی کم سے کم جو طاقت ہے نا قوت ہے وہ بھی اگر آپ دکھا دے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تو آپ کو شکست نہیں دے یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم ہے حضرت جبریل عرض کر دینے میں عرض کی تھی کملی والے اللہ دا ڈرے راضی ہو گئے ہو میری ڈیوٹی ہو گئی ہے جے اجازت ہوتے میں جاواں اللہ دا ڈرے نبی کریم نے فرمایا جبریل میں راضی بھی ہو گیا وہاں جا میرے والوں اجازت ہے قربان جاواں نبی کریم فرماندے نے میں مسکراتا رہا تھا کہ جبریل پہلے چلے گئے پھر رب نے واپس بھیجیا جبریل ادوں تی کر نہیں آنا جدوں تی کر یار خود نہ اجازت دے شانہ ویکھو مرتبات مقام ویکھو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
یہ جبریل ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ میکائیل حضور سے اجازت مانگ رہے، حضور راضی ہو؟ اللہ۔ جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ حضور راضی ہو؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، یہ حضور کے گھر کا مقام ہے، حضور کی شان۔ سیدہ کائنات حضرت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی صاحبزادی، فرمانی نے آخری دن حضور بیمار نے نا دروازے تے دستک ہوئی تے میں جا کے پوچھیا کون ہے پردے وچ، تے آن والا کہندا ہے میں دیہاتی ہاں تے بڑی دور تو آیا میں، تے پتہ لگا کہ رسول اللہ بیمار نے تے میں رسول اللہ دا حال پوچھنا ہے۔ سیدہ نے فرمایا میرے بابا سخت بیمار نے، حضور لیٹے ہوئے نے، تو واپس چلا جا۔ پھر کسے ٹائم آمی، کچھ دیر گزری تے پھر دروازے تے دستک ہوئی، تے میں پوچھیا کون ہے، تے وہ کہندے میں دیہاتی ہاں تے بڑی دور تو آیا ہاں تے میں رسول اللہ نال ملاقات کرنی ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ سیدہ فاطمہ جلال وچ آ گئیاں، فرمایا کیا نہیں کہ رسول اللہ دی طبیعت خراب ہے، حضور ڈاڑے بیمار ہیں، رسول اللہ اٹھے تے پھر آ جانا، کہہ جو دیتے ہیں ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ دا اونچی آواز وچ بولنا نا تے رسول اللہ تے بیماری دا سخت غلبہ ہے تے رسول اللہ نے